بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پیچھے ایک بادشاہ آیا کہ سر پر کلاه کیانی اور اس پر درفش کاویانی جھومتا تھا، مگر پھریرا عالم کا پارا پارا ہو رہا تھا۔ کلاه کیانی یعنی کیانی بادشاہوں کا تاج، درفش کاویانی جھنڈا، ایرانی جھنڈا، لیکن وہ جھنڈا کہہ رہے تھے پارا پارا ہو رہا تھا، پھٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرح آتا تھا کہ گویا اپنے زخم کو بچاتے ہوئے آتا ہے۔ رنگ زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے تھا، یعنی رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو سکندر بڑی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بٹھایا۔ باوجود اس کے جس قدر سکندر زیادہ تعظیم کرتا تھا، اس کی شرمندگی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ دارا بادشاہ ایران تھا۔ چونکہ سکندر نے دارا کو شکست دی تھی تو یہ اس کے حوالے سے اس نے بات رکھی۔ بعد اس کے جو شخص آیا، اگرچہ وہ سادہ وضع تھا، مگر قیافہ روشن اور چہرہ فرت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا، یعنی چہرے پر جو ہے وہ تسکین تھی۔ جو لوگ اب تک آ چکے تھے ان سب سے زیادہ عالی رتبے کے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے دائنے ہاتھ پر افلاطون تھا اور بائیں پر جالینوس۔ اس کا نام سقراط تھا۔ چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، مگر اس مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگروہ خود ارسطو تھا۔ اس منطق زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سینہ زوری دلائل زبردست اور براہین معقول کے ساتھ سب اہل محفل کو قائل کر لیا کہ یہ مسند میرا ہی حق ہے۔ میرا مطلب ارسطو کا ہی حق ہے۔ ایک گروہ کثیر بادشاہوں کے ذیل میں آیا۔ سب جبہ و امامہ اور طبل و دمامہ رکھتے تھے، یعنی ڈھول نقارہ وغیرہ، مگر باہر روکے گئے کیونکہ ہر چند ان کے جبے دامن قیامت سے دامن باندھے تھے اور امامے گنبد فلک کا نمونہ تھے، یعنی جو انہوں نے جبے پہنے ہوئے تھے لمبے تھے اور جو امامے باندھے تھے بہت اونچے تھے، مگر اکثر ان میں طبل تہی کی طرح اندر سے خالی تھے، یعنی خالی ڈھول کے اندر ان کے کچھ نہیں تھا، یعنی قابلیت وغیرہ نہیں تھی۔ چنانچہ دو شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوئے۔ ان کے ساتھ انبوہ کثیر علماء و فضلاء کا حولیہ، یعنی عالم اور فاضل لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم بھی ان کے ساتھ آیا۔ پہلا بادشاہ ان میں ہارون الرشید اور دوسرا مامون الرشید تھا۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید دونوں عباسی خلیفہ تھے۔ مامون الرشید اپنے زمانے کا ایک فیمس عالم تھا جس نے بہت ساری یونانی کتابوں کا ترجمہ جو ہے وہ عربی میں کروایا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور تاجدار سامنے سے نمودار ہوا۔ ولایتی استخوان اور ولایتی لباس تھا اور جامہ خون سے قلم کار تھا، یعنی غیر ملکی، یعنی جسامت اور لباس بھی ویسے ہی تھا۔ ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے پاس تھے، مگر چونکہ ناواقف تھا اس لیے کچھ زیور ہاتھ میں لیے تھے، کچھ کندھے پر پڑے تھے۔ وہ محمود غزنوی تھا۔ محمود غزنوی چونکہ افغانستان سے ہندوستان آیا تو اس لیے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ ناواقف تھا ہندوستان کے حوالے سے۔ بہت سے مصنف اس کے استقبال کو بڑھے، مگر وہ کسی اور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک نوجوان حور شمائل آیا، یعنی حور کے جیسا، اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا۔ فردوسی فیمس شاعر ہیں فارسی کے۔ محمود نے نہایت اشتیاق اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اگرچہ برابر بیٹھ گئے مگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ نوجوان ایک عجیب ناز و انداز سے مسکرایا اور چلا گیا۔ وہ ایاز تھا، یعنی محمود کا غلام ایاز تھا۔ ایسے میں ایک اور شخص آیا کہ لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا، مگر چال ڈھال یونانیوں سے ملتا تھا۔ اس کے داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے، مگر تمام علماء و فضلاء میں تکرار اور کیل و کال کا غل ہوا، یعنی بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس سینہ زور نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ارسطو کے مقابل ایک کرسی بچھی تھی، اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابو علی سینا تھا، معروف طبیب تھے ابو علی سینا۔ ایک انبوہ کثیر تورانی لوگوں کا دیکھا۔ سب معقول اور خوش وضع لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں اجزاء اور بعض کی بغل میں کتاب تھی کہ اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے۔ جو اوراق تھے ان پر جو بیل بوٹے بنے ہوئے تھے اس سے چمک رہے تھے۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معانی و مضامین کے مصور ہیں،
ان کے باب میں بڑی تکراریں ہوئیں، آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو، مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو۔ تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں، البتہ انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ انوری، خاقانی، ظہیر فاریانی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے، باقی سب نکالے گئے۔ یہ جن لوگوں کے نام یہاں پر لکھے ہیں یہ فارسی کے بڑے معروف شاعر تھے۔ اسی عرصے میں چنگیز خان آیا۔ اس کے لیے گو علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، بلکہ جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھ کر تبسم کیا، یعنی نفرت بھری نظر سے دیکھا۔ البتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کی۔ جب کسی کی زبان سے نسب نامے کا لفظ نکلا، یعنی خاندان کا شجرہ، تو اس نے فوراً شمشیر جوہر دار سند کے طور پر پیش کی، جس پر خونی حرفوں سے رقم تھا: سلطنت میں میراث نہیں چلتی، وراثت نہیں چلتی۔ بنیادی طور پر یہ جو جملہ ہے کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی، اس کا مفہوم یا مطلب آسان لفظوں میں یہ بنے گا کہ بھئی سلطنت جو ہے وہ آگے وارثوں کو منتقل نہیں ہوتی، مطلب وہ وارث جو ہیں وہ سلطنت کو سنبھال نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، سلطنت سنبھالنے کے لیے قابلیت کا ہونا ضروری ہے، صرف وراثت ہی کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی وراثت کے طور پر اگر سلطنت جو ہے وہ آگے منتقل ہو بھی جائے گی تو قابلیت نہیں ہوگی تو دشمن وہ سلطنت کو چھین لے گا۔ ٹھیک ہے، علماء نے غل مچایا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے، یعنی کسائی ہے۔ بادشاہوں میں اس کا کام نہیں۔ شعراء نے کہا کہ جس تصویر کے رنگ میں ہمارے قلم یا مصوران تصانیف کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو، اسے اس دربار میں نہ آنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی بادشاہوں نے بھی اس پہ، علماء نے بھی اس پہ اعتراض کیا اور شعراء نے بھی اس پہ اعتراض کیا۔ اس بات پر اس نے بھی تحمل کیا اور متاسف معلوم ہوتا تھا، یعنی افسوس کرتا تھا جو اس نے کیا۔ اس وقت ہاتف نے آواز دی، یعنی غیبی آواز نے آواز دی کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم فنون کا بھی خیال کرتا تو آج اس قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ یعنی جس طرح تو نے تلوار کو جو ہے وہ عام کیا، ٹھیک ہے، لوگوں کے خون کو جوش دیا، اگر اس طرح علوم و فنون کو بھی عام کرتا تو آج ایسی ناکامی نہ اٹھانی پڑتی۔ اتنے میں چند مورخ آگے بڑھے، انہوں نے کچھ ورق دکھائے کہ اس میں تورا چنگیز خان یعنی اس کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے۔ آخر قرار پایا کہ اسے دربار میں جگہ دو، مگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے دو اور ایک سیاہی کا داغ لگا دو۔ اچھا، یہ جو ملکی انتظام کے حوالے سے جو قواعد تھے چنگیز خان کے، یہ پوری دنیا میں بڑے فیمس رہے تھے، بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کیا تھا، تو اسی حوالے سے جو ہے وہ یہ بات کی گئی ہے۔ گزری تھی کہ ایک جوان اسی شکو و شان کا اور آیا، یعنی شان و شوکت کا، اس کا نام ہلاکو خان تھا۔ اس کے لیے چند علماء نے بھی مورخوں کا ساتھ دیا۔ جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا چاہتا تھا، یعنی بحث ہوتی تھی، مگر ایک برد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، جس کی وجہ متشرع عالموں کی تھی، یعنی وجہ شکل متشرع یعنی باشرع علماء کی تھی، لیکن کمر میں ایک طرف استرلاب اور دوسری طرف کچھ عقیدت کی شکلیں لٹکتی تھی۔ استرلاب مطلب یہ ستاروں کا حل معلوم کرنے والا آلہ ہے، اور عقیدت جیومیٹری کتاب۔ بغل میں فلسفہ و حکمت کے چند اجزاء تھے۔ اس کا نام محقق توسی تھا، چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا، یعنی توسی کو ہلاکو خان اپنے ساتھ لایا تھا، اور یہ جتنا بھی اس وقت تحقیق کا کام تھا وہ اس نے توسی کے سپرد کیا تھا۔ تو یہاں پر دربار میں توسی نے ہلاکو خان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ اس سے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی۔ محقق کو شیخ ابو علی سینا نے یہ کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا کہ آپ نے میری کلاه شہرت میں بقائے دوام کے آبدار موتی ٹانکے، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، ہلاکو خان کو بادشاہوں کے پاس بٹھا دیا گیا اور توسی کو جو ہے وہ ابو علی سینا نے اپنے پاس بٹھایا کہ بھئی تم نے جو ہے وہ میری شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امیر تیمور کی نوبت آئی، یعنی ان کی باری آئی۔ بہت سے مورخوں نے اس کے لانے کی التجا کی، کو دروازے پر چھوڑ گیا اور اپنا آپ رہبر ہوا، کیونکہ وہ خود مورخ تھا، راستہ جانتا تھا اور اپنا مقام پہچانتا تھا۔ لنگڑاتا ہوا گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی حال میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آزاد وضاقتہ تعلق کا لباس بر میں خاکساری کا امامہ سر پر آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں، یعنی سر پر جو ہے ان کے خاکساری کا امامہ ہے اور وہ آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں۔
تمام علماء و صلحاء، مورخ اور شعراء سر جھکائے ان کے ساتھ ہیں۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہرے، سب نے آگے بڑھنے کو التجا کی تو کہا معذور رکھو، میرا ایسے مقدموں میں کیا کام، یعنی مجھے معاف رکھو، میرا ایسی یعنی کہ جگہوں پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فی الحقیقت وہ معذور رکھے جاتے اگر تمام اہل دربار کا شوق طلب ان کے انکار پر غالب نہ آتا۔ وہ اندر آئے، ایک طلسمات کا شیشہ مینائی ان کے ہاتھ میں تھا کہ اس میں سے طلسمات ویسے جادو وغیرہ کی معلومات، اس میں کسی کو دودھ، کسی کو شربت، کسی کو شراب شیرازی نظر آتی تھی۔ ہر ایک کرسی نشینوں نے پاس بٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی وضع کے خلاف سمجھ کر کہیں نہ بیٹھتے تھے، فقط اس سرے سے اس سرے تک ایک گردش کی اور چلے گئے۔ وہ حافظ شیراز تھے اور شیشہ مینائی ان کا دیوان تھا جو فلک مینائی کے دامن سے دامن باندھے ہے۔ کرسی نشین کے مشتاق تھے، دور سے دیکھا بے شمار لڑکوں کا غل مچاتا ہوا آتا ہے، یعنی گروہ جو ہے وہ شور مچاتا ہوا آتا ہے۔ بیچ میں ان کے ایک پیر مرد نورانی صورت، جس کی سفید داڑھی میں شگفتہ مزاجی نے کنگھی کی ہے، اور خندہ جبینی نے ایک ترہ سر پر آویزہ کیا تھا۔ خندہ جبینی مطلب خوش طبعی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلدستہ، دوسرے ہاتھ میں ایک میوہ دار ٹہنی پھلوں پھولوں سے ہری بھری تھی۔ اگرچہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے جو باہر استقبال کو کھڑے تھے، مگر انہیں دیکھ کر سب نے قدم آگے بڑھائے، کیونکہ ایسا کون تھا جو شیخ سعدی اور ان کی گلستان اور بوستان کو نہ جانتا تھا۔ گلستان اور بوستان یہ شیخ سعدی کی کتابوں کا نام، اور اتنا کہہ کر اپنے لڑکوں کے لشکر میں چلے گئے۔ دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں ہے، یعنی دیکھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بعد اس کے دیر تک انتظار کرنا پڑا، چنانچہ ایک اولو العزم شخص آیا، بڑا باہمت، جس کے چہرے سے خود سری کا ایک رنگ چمکتا تھا اور سینہ زوری کا جوش بازو میں بل مارتا تھا۔ خود سری یعنی سرکشی، بغاوت۔ اس کے آنے پر تکرار ہوئی، اور مقدمہ یہ تھا کہ اگر علماء کی نہیں تو مورخوں کی کوئی خاص سند ضرور چاہیے، بلکہ چوتھائی خاندان کے مورخ صاف اس کی مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ اس نے باوجود اس کے کرسی جس پر تیموری تمغہ بھی تھا گھسیٹ لی۔ ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا اور سر جھکا لیا۔ اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، مجھے ہے کہ میرے دشمن کی اولاد میرے رستے پر قدم بقدم چلیں گے اور فخر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خورشید کلاه آیا، یعنی چمکتی دستار والا آیا، جس کو انبوہ کثیر ایرانی، تورانی اور ہندوستانی کے فرقہ ہائے مختلفہ کا بیچ میں لیے آتا تھا، یعنی مختلف، یعنی ایرانی، تورانی اور ہندوستانیوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، یعنی سب اس کو اپنے بیچ میں درمیان میں لے کر آ رہا تھا۔ اور وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور رضامندی عام کی ہوا چلی۔ تعجب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، اور آتش پرستوں کو آتش پرست دکھائی دے رہا تھا۔ نصارہ اس کو نصارہ سمجھتے تھے، یعنی عیسائی، مگر اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے تھے۔ یہ ہندوستان کی قدیمی زبان ہے۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جو اپنی وجہ سے ہندو راجہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ خود مخمور، نشہ میں چور تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کے ہاتھ پکڑے آتی تھی اور جدھر چاہتی تھی پھر آتی تھی، اور وہ جو کچھ دیکھتا تھا اس کے نور جمال سے دیکھتا تھا، اور جو کچھ کہتا تھا اس کی زبان سے کہتا تھا۔ اس پر بھی ہاتھ میں ایک جزو کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا تھا۔ یہ سانگ دیکھ کر سب مسکرائے، یعنی بہرو، مگر چونکہ دولت اس کے ساتھ اور اقبال آگے آگے اہتمام کرتا آتا تھا، اس لیے بدمست بھی نہ ہوتا تھا۔ جب نشے سے آنکھ کھلتی تھی تو کچھ لکھ بھی لیتا تھا، یعنی جب ہوش میں آتا تھا۔ وہ جہانگیر تھا اور بیگم نور جہاں تھی۔ جہانگیر یعنی مغل بادشاہ، جس نے تجھ کے جہانگیری لکھی تھی۔ یہ جو اوپر لکھا ہے نا کہ ہاتھ میں اس کے کاغذ تھے اور قلم تھا، اس حوالے سے۔ شاہ جہاں بڑے جاہو جلال سے آیا۔ بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابیں بغل میں لیے تھے، اور شاعر اس کے آگے آگے قصیدے پڑھتے آتے تھے۔ میر عمارت ان عمارتوں کے فوٹوگراف ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، جو اس کے نام کی کتابیں دکھائی دیتی، یعنی کتبہ کی جمع، یعنی اس کے نام کے کتبے جس پر لگے ہوئے تھے، اور سینکڑوں برس کی راہ تک اس کا نام روشن دکھاتی تھی۔ یعنی شاہ جہاں چونکہ ہندوستان میں مختلف تاریخی عمارتوں کے حوالے سے فیمس ہے جو اس نے بنائی ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے آنے پر رضامندی عام کا غرولہ بلند ہوا چاہتا تھا، مگر ایک جوان آنکھوں سے اندھا
چند بچوں کو ساتھ لیے آیا کہ اپنی آنکھوں کا اپنے بچوں کے خون کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ شہر یار شاہ جہان کا چھوٹا بھائی تھا اور بچے اس کے بھتیجے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی شاہ جہان پر الزام ہے کہ اس نے اپنے بھائی اور بچوں کا قتل عام کیا تھا حکومت سنبھالنے کے لیے۔ اس وقت ایک وزیر اس کے آگے بڑھا اور کہا جو کیا گیا بدنیت اور خود غرضی سے نہیں کیا گیا، بلکہ خلاق خدا اور ملک کا انتظام قائم رکھنے کو کیا۔ بہرحال اسے دربار میں جگہ ملی اور سلاطینی چغتائیہ کے سلسلے میں معزز درجے پر ممتاز ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے گانے بجانے کی آواز آئی اور بعد اس کے ایک بادشاہ آیا۔ اس کی وضع ہندوستانی تھی۔ مصنفوں اور مورخوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، البتہ چند اشخاص تھے کہ کوئی ان میں گویہ اور کوئی بھانڈ اور کوئی مسخرہ نظر آتا تھا۔ گویہ مطلب گانے والا، بھانڈ مسخرہ، اور مسخرہ یعنی نکال۔ یہ سب گھبرائے ہوئے آتے تھے کیونکہ ایک ولایتی دلاور ان کے پیچھے پیچھے شمشیر برہنہ علم کیے تھا، یعنی جھنڈے کی طرح اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے اسفانی تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپکتی تھی۔ مخمل رومی کی کلاه تھی، یعنی روم کے نرم کپڑے کی اس نے جو ہے وہ پگڑی باندھی ہوئی تھی جس پر ہندوستان کا تاج شاہی نصب تھا اور اس پہ بخارائی زیر ران تھا۔ وہ ہندوستانی وضع بادشاہ محمد شاہ تھا، محمد شاہ رنگیلا جسے کہتے ہیں، جس نے ہندوستان کی مغل سلطنت میں حقیقی زوال کی بنیاد رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب نے کہا نکالو نکالو، اس کا یہاں کچھ کام نہیں۔ چنانچہ وہ فوراً دوسرے دروازے سے نکالے گئے۔ ولایتی مذکور نادر شاہ تھا، یعنی جو بادشاہ اس کے پیچھے تلوار اٹھائے ہوئے تھا، ٹھیک ہے، وہ غیر ملکی، وہ نادر شاہ تھا جس نے سرحد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان سر پر رکھا تھا۔ اسے چنگیز خان کے پاس جگہ مل گئی، یعنی محمد شاہ کو دربار سے نکال دیا گیا لیکن نادر شاہ درانی کو چنگیز خان کے پاس بٹھا دیا گیا۔ دیر ہوئی تھی جو یہ غول ہندوستانیوں کا پیدا ہوا، ان میں کوئی مرکہ جو ہے دبائے تھا، کوئی گلدستہ ہاتھ میں لیے تھا۔ انہیں دیکھ کر آپ ہی آپ خوش ہوتے تھے اور وجد کر کے اپنے اشعار پڑھتے تھے۔ یہ ہندوستانی شاعر تھے۔ چنانچہ چند اشخاص انتخاب ہوئے۔ ان میں ایک شخص کو دیکھا جب بات کرتا تھا اس کے منہ سے رنگا رنگ کے پھول جھڑتے تھے۔ لوگ ساتھ ساتھ دامن پھیلائے تھے مگر بعض پھولوں میں کانٹے ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کے کپڑے پھٹے جاتے تھے، پھر بھی مشتاق زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا تھا۔ وہ مرزا رفیع سودا تھے۔ میر بد دماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے، شعر پڑھتے تھے اور منہ پھیر لیتے تھے۔ میر سے مراد میر تقی میر۔ درد کی آوازیں دردناک دنیا کی بے بقائی سے جی بیزار کیے دیتی تھی، یعنی درد جو کہ شاعر تصوف تھے اور دنیا سے بیزار تھے، تو یہی بات انہوں نے یہاں پہ لکھی۔ میر حسن اپنی سحر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے۔ میر انشاء اللہ خان قدم قدم پر نیا بہروپ دکھاتے تھے۔ دم میں عالم ذی وقار متقی و پرہیزگار، دم میں داڑھی چٹ بھنگ کا سونٹا کندھے پر، یعنی دیکھتے دیکھتے کبھی تو متقی اور پرہیزگار بن جاتے تھے اور کبھی داڑھی بالکل صاف اور جو ہے وہ ایک نشاور بوٹی ہے یعنی بھنگ کی، وہ پی لیا کرتے تھے، یعنی کو کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا مگر جب وہ میٹھی آواز سے ایک تان اڑاتا تھا تو سب کے سر ہل ہی جاتے تھے، یعنی داد دیتے تھے۔ ناسخ کی گلکاری چشم آشنا معلوم ہوتی تھی، گلکاری میں نقاشی شاعری، اور اکثر جگہ قلمکاری اس کی آنے کی محتاج تھی مگر آتش کی آتش بیانی اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ مومن کم سخن تھے مگر جب کچھ کہتے تھے جرت کی طرف دیکھتے تھے۔ جتنے بھی ہم یہاں پہ نام پڑھ رہے ہیں تمام ہندوستان کے شعراء کے نام ہیں۔ ایک پیر مرد دیرینہ سال محمد شاہی دربار کا لباس جامہ پہنے، کھڑکی دار پگڑی باندھے، جریب ٹیکتے ہوئے آتے تھے۔ جریب نا عصا، اپنی لاٹھی، مگر ایک لکھنؤ کے بانکے پیچھے پیچھے گالیاں دے دیتے، یعنی بانکے شوخ شرارتی۔ بانکے صاحب ضرور ان سے دست و گریبان ہو جاتے لیکن چار خاکسار اور پانچواں تاجدار ان کے ساتھ تھا، یہ بچا لیتے تھے کہ بڈھے میر امن دہلوی چار درویش کے مصنف تھے اور بانکے صاحب مرزا سرور فسانہ عجائب والے تھے۔ ذوق کے آنے پر پسند عام کے عطر سے دربار مہک گیا۔ انہوں نے اندر آ کر شاگردانہ طور پر سب کو سلام کیا۔ سودا نے اٹھ کر ملک شعرائی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے پر کسی سے نیچے نہ تھے۔
बड़ी धूमधाम से आए और एक नकारा इस जोर के बजाय कि सबके कान गूंग कर दिए। कोई समझा और कोई न समझा, मगर सब वाह वाह और सुबहान अल्लाह करते रह गए। अब मैंने देखा कि फ़कत एक कुर्सी खाली है और बस। इतने में आवाज़ आई कि आज़ाद को बुलाओ। साथ ही आवाज़ आई कि शायद वो इस जिरगे में बैठना कबूल न करे, मगर फिर वहाँ से कोई बोला, इसे जिन लोगों में बिठा दोगे बैठ जाएगा। इतने में चंद अशख़ास ने हुल मचाया कि इसके कलम ने एक जहान से लड़ाई बांध रखी है, इसे दरबार शोहरत में जगह ना देनी चाहिए। कलम ने जहान से लड़ाई बांध रखी है, यानी इसके लिखने का अंदाज सबसे जुदा है, सबसे अलग है। इस मुकदमे पर कीलो काल शुरू हुई। मैं चाहता था कि नकाब चेहरे से उलट कर आगे बढ़ूं और कुछ बोलूं कि मेरे हादी हमदम यानी फरिश्ता रहमत ने हाथ पकड़ लिया और चुपके से कहा, अभी मसलहत नहीं, यानी अभी बेहतरी नहीं है। इतने में आँख खुल गई। मैं इस झगड़े को भी भूल गया और खुदा का शुक्र किया कि बला से दरबार में कुर्सी मिली ना मिली, मुर्दों से जिंदों में तो आया। यानी इतने दरबार जो था मुर्दा लोगों का दरबार था, वहाँ से जिंदा लोगों में तो आया, यानी नींद से तो बेदार हो गया। और ये सबक जो है उनकी किताब नैरंगे ख्याल से लिया गया है। की बॉयस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। और ये काफ़ी तवील सबक है और तारीख़ के मुख्तलिफ यानी कि ना वाक़यात से भरा हुआ है, जिसको मुसन्निफ़ ने बड़े शानदार तरीके से मुख्तसर अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। आप भी इस सबक को बार बार पढ़िए और सुनिए ताकि आपको भी जो है वो इसकी समझ आए।